مشعل کی روشنی آہستہ آہستہ بجھ چکی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آرین، ویون اور کبیر ایک جگہ جمے کھڑے تھے۔ سامنے وہی سائے جیسے مخلوق فوکوشیما، ایک کی سرخ آنکھیں ان کے دل تک اتر رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور اس کی آواز پورے غار میں گونج اٹھی۔ تم جنگل کا راز چاہتے ہو تو اپنی روح کا ایک حصہ دینا ہوگا۔ کبیر نے ہلکی سی گھونٹ لی۔ ویون کے ہونٹ سوکھ گئے۔ آرین نے بس ٹارچ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ مخلوق آگے بڑھا، مائل میں 3 چکر جگمگانے لگے، ہر بھائی کے سامنے ایک ایک۔ 3 امتحان، 3 سچ۔ ایک بھی جھوٹ بولا تو یہیں دفن کر دیا جاؤ گے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہوا میں صرف دل کی دھڑکن کی گونج تھی۔ آرین کے سامنے پہلا سوال آیا۔ تم جنگل کا راز کس لیے چاہتے ہو؟ گاؤں کے لیے یا اپنے لیے؟ آرین نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں کہا، گاؤں کے لیے۔ جنگل ہم سب کا ہے، میرا نہیں۔ ایک ہلکی سی روشنی چمکی، اس کا چکر سفید روشنی سے بھر گیا۔ پہلا امتحان پاس۔ رکشک نے ویون کی طرف دیکھا۔ لال روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اگر جنگل کا اصلی چہرہ تمہیں دکھا دیا جائے، جو لوگوں کو پاگل کر دیتا ہے، تو کیا تم اسے ڈرائنگ میں اتارو گے؟ ویون نے اپنی اسکیچ بک اٹھائی، ہلکی سی سانس لی۔ ہاں، لوگوں کو سچ جاننا چاہیے، چاہے کتنا بھی خوفناک کیوں نہ ہو۔ اس کے چکر سے نیلی روشنی پھوٹی، دوسرا امتحان بھی پاس۔ اب وہ مخلوق کبیر کے سامنے آ کر رک گئی، کسک اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ تیسرا سوال، جنگل کا راز پانے کے لیے اپنی جان دینی پڑے، کیا دو گے؟ کبیر کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے آرین اور ویون کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اگر میرے بھائی محفوظ رہیں تو ہاں۔ اچانک تینوں چکر ایک ساتھ سفید روشنی سے جگمگا اٹھے۔ ہوا تیز ہو گئی، زمین کانپنے لگی۔ مخلوق کا سایہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی آواز پورے حال میں گونجی، تم نے امتحان پاس کر لیا، اب تم جنگل کے اصلی دروازے کے حقدار ہو۔ نیچے بھاری پتھر کی دیوار ہلی اور اس کے نیچے ایک کار کا راستہ کھل گیا۔ اوارٹ گھومتی ہوئی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ اوارٹ ہوا اور ٹھنڈی اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آرین نے ٹارچ اٹھائی۔ جو بھی ہو، ہم ساتھ رہیں گے۔ کبیر نے مسکرا کر کہا، ساتھ آئے تھے، ساتھ جائیں گے۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک وشال انڈر گراؤنڈ غار سامنے تھا۔ پستچ میں سیاہ پانی کا تالاب، جس میں ستارے ایسے جھلملا رہے تھے جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ ویوان کی آواز کانپ رہی تھی، یہ وہی ندی ہے جو ہم نے خواب میں دیکھی تھی۔ اچانک پانی کی سطح ہلتی ہے اور تالاب کے بیچ سے ایک سنہری نقاب ہوا میں اٹھتا ہے۔ نقاب پر پرانے نشان کندہ تھے، وہی جو ویوان نے اسکیچ میں بنائے تھے۔ آرین آہستہ آہستہ نقاب کے قریب گیا۔ رکش کی آواز دوبارہ گونجی، اس نقاب کو ہاتھ لگاتے ہی تم جنگل کے رکش بن جاؤ گے، چاہیے، ورنہ یہ نقاب تمہیں ختم کر دے گا۔ آرین نے اپنی سانس قابو میں کی، دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا اور نقاب کو ہاتھ لگا دیا۔ اچانک غار میں تیز روشنی پھیل گئی، ہوا گرجنے لگی، نشان چمک اٹھے اور اکدم خاموشی چھا گئی۔ نقاب آرین کے ہاتھ میں تھا۔ مخلوق دھند میں گھل گئی اور اس کی آواز مدھم سی گونجی، راز اب تمہارے پاس ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، جنگل اب تمہارا ہے۔ غار کی دیوار پر لکھا تھا، جنگل کا دل صرف سچے دل والوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ آرین، ویوان اور کبیر نے نقاب اپنے ساتھ لیا اور کیا پھیل کی، اور جیسے ہی جنگل کے دروازے سے گزرے، ہوا میں ایک نیا سکون تھا۔ گاؤں واپس آتے ہی بابا رؤف ان کے پاس آئے، میں آنکھوں میں دکھایا جو کئی سالوں سے کوئی نہیں کر سکا، اب جنگل ہمارا ہے اور پانی پھر سے بہنے لگے گا۔ آرین نے نقاب ویوان کو دیا، ویوان نے اپنی اسکیچ بک میں وہ نشان بنایا اور کبیر ہنس کر بولا، ایڈونچر ختم ہو گیا، لیکن یہ راز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیمرہ آہستہ آہستہ نقاب پر زوم ہوتا ہے۔ نقاب کی آنکھیں ہلکی سی لال چمکتی ہیں اور پھر